تعلیمی آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، تصور کریں کہ کوئی انسان ایک ایسے کھیل کا حصہ ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں ہر غلط قدم پر اس کی سب کے سامنے بے عزتی کی جائے۔ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس کھیل میں کوئی نیا اور انوکھا قدم اٹھانے کی ہمت کرے گا؟ یقیناً نہیں۔ 100% درست بات ہے، کوئی بھی رسک نہیں لے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے انجانے میں بچوں کے اسکولوں کو بالکل ایسا ہی ایک کھیل بنا دیا ہے۔ اور یہی آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ ہاں، آج کے اس جائزے میں ہم جان ہولٹ کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ چلڈرن فیل یعنی بچے کیسے ناکام ہوتے ہیں اس کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ۔ واقعی، اور اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس ایک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ ہر بچہ جو پیدائشی طور پر بے حد متجسس ہوتا ہے، مطلب جو ہر چیز کو چھو کر، توڑ کر اور ہزاروں سوالات پوچھ کر سیکھنے کا شوقین ہوتا ہے۔ بالکل، بچے تو نیچرل سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ ہاں نا، تو وہ اسکول جا کر اچانک سیکھنے کے اس قدرتی عمل سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو پورے تعلیمی ڈھانچے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ہلا دیتا ہے۔ ہولٹ کی یہ کتاب اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ تعلیمی ناکامی کی روایتی تشریح کو، مطلب جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں، اسے مکمل طور پر الٹ دیتی ہے۔ ہاں، کیسے؟ یہ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ خرابی بچوں کے دماغ میں یا ان کی سیکھنے کی صلاحیت میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی نفسیات میں ہے جس کا وہ حصہ ہیں۔ اچھا، یعنی سسٹم کا مسئلہ ہے۔ ہاں، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ توجہ نہیں دیتے یا ان میں ذہانت کی کمی ہوتی ہے، جو کہ ایک عام تاثر ہے۔ بالکل۔ لیکن ہولٹ برسوں کے مشاہدے کے بعد ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی حقیقت سامنے لاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے ناکام کیسے ہوتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسکول میں ان کے اس عجیب، محدود اور سہمے ہوئے رویے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور وہ وجہ ذہانت کی کمی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہولٹ کے مشاہدات کے مطابق یہ وجہ ایک خاص قسم کا خوف ہے۔ ڈر ہے۔ ہاں، ڈر۔ کتاب میں 2 طالبات کی مثال بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے جن کا نام نیل اور مارتھا ہے۔ وہ ریاضی والی مثال نا؟ ہاں، وہی۔ یہ بچیاں فریکشنز یعنی کسروں یا ریاضی کے دیگر پیچیدہ تصورات کو سمجھنے سے گریز کرتی ہیں، ان سے دور بھاگتی ہیں۔ صحیح۔ ان کی اس پسپائی کی وجہ ان کی کم عقلی نہیں بلکہ ناکامی کا ڈر اور الجھن سے بچنے کی شدید خواہش ہے۔ اور اگر ہم اس ڈر کی نفسیاتی میکانزم، مطلب اس کے سائیکولوجیکل میکینکس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے دماغ میں؟ دیکھیں، جب کوئی استاد کلاس میں سوال پوچھتا ہے نا، تو ایک خوفزدہ بچے کا دماغ اسے سیکھنے کے ایک موقع کے طور پر نہیں دیکھتا۔ تو پھر وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ وہ اسے ایک سماجی خطرے یعنی سوشل تھریٹ کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ اوہ، اچھا، ایک خطرہ محسوس کرتا ہے۔ ہاں، دماغ کا وہ حصہ جسے ایمگڈیلا کہا جاتا ہے وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور بچے کو فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو کی کیفیت میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ تو بالکل بقا کی جنگ والی بات ہو گئی۔ بالکل، اور اس کیفیت میں دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور سوچ بچار کا کام کرتا ہے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہتے۔ جی، نیل اور مارتھا جیسی بچیاں دراصل کنفیوژن سے اس لیے بچنا چاہتی ہیں کیونکہ کنفیوژن کا مطلب ہے کہ انہیں جواب نہیں آتا، اور جواب نہ آنے کا مطلب ہے کلاس میں سب کے سامنے شدید شرمندگی۔ صحیح۔ وہ ریاضی کے سوال سے نہیں ڈر رہی، وہ دراصل اس شرمندگی سے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن 1 منٹ کے لیے رکیے، میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ کیا تھوڑا بہت خوف یا دباؤ، مطلب کیا یہ ضروری نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ ہاں نا، اگر ہم بچوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، ان پر صحیح جواب دینے کا کوئی دباؤ ہی نہ ہو اور ان کی غلطیوں پر انہیں نہ ٹوکا جائے، تو کیا کلاس روم کا نظام مکمل طور پر درم بھرم نہیں ہو جائے گا؟ مطلب کیا سیکھنے کے لیے ایک خاص قسم کا ڈسپلن درکار نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اکثر بحث میں لایا جاتا ہے۔ ہمیں یہاں 2 مختلف چیزوں کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ اچھا، کون سی 2 چیزیں؟
ایک ہے کوگنیٹو فرکشن یعنی ذہنی مشقت، جو کہ کوئی نیا اور مشکل تصور سیکھنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور یہ بالکل صحت مند چیز ہے۔ صحیح، دماغ کا استعمال۔ بالکل۔ دوسری چیز ہے سوشل فیئر یا سماجی خوف، جو کہ شرمندہ ہونے کا ڈر ہے۔ جو دوسروں کے سامنے بے عزت ہونے کا خوف ہے۔ ہاں، ہول ڈسپلن کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، وہ اس خوف کے خلاف ہیں جو بچے کی سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ مطلب وہ ڈر جو انہیں اندر سے سن کر دیں۔ 100%۔ ذرا سوچیں، جب ایک بچے کا سارا دھیان اس بات پر لگ جائے گا کہ وہ استاد کی ڈانٹ، ساتھیوں کے مذاق اور ناکامی کے دھبے سے خود کو کیسے محفوظ رکھے، تو اس کے دماغ میں نئے تصورات کو پروسیس کرنے کی گنجائش ہی کہاں بچے گی؟ کچھ بھی نہیں بچے گی، سارا زور تو بچنے میں لگ رہا ہے۔ بالکل۔ خوف کی موجودگی میں ڈسپلن نہیں آتا، بلکہ صرف بقا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتحال تو بالکل کسی بارودی سرنگوں والے میدان جیسی ہے۔ ہاں، ایک مائنڈ فیلڈ کی طرح۔ بالکل، جہاں انسان نئی جگہ دریافت کرنے کے بجائے صرف اور صرف وہاں قدم رکھتا ہے جہاں اسے واضح طور پر بتایا گیا ہو کہ بھئی یہاں پاؤں رکھو، تاکہ دھماکہ نہ ہو جائے۔ تاکہ اچانک کوئی دھماکہ نہ ہو جائے۔ ہمارا نظام بچوں کو حقیقی معنوں میں کھوج لگانے پر نہیں، بلکہ صرف خاموشی سے اس بارودی سرنگوں کے میدان سے زندہ بچ نکلنے پر انعام دے رہا ہے۔ یہیں سے ہولٹ کی وہ مشہور درجہ بندی سامنے آتی ہے، جو سیکھنے کے عمل کو دو مختلف زاویوں سے دکھاتی ہے۔ وہ پروڈیوسرز اور تھنکرز والی بات۔ بالکل، وہ بچوں کو دو بنیادی گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک پروڈیوسرز اور دوسرے تھنکرز۔ اور سچ پوچھیں تو یہ تقسیم اس پورے مسئلے کی جان ہے۔ چلیں اس تصور کو تھوڑا اور کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جی۔ ہولٹ کے مطابق پروڈیوسرز وہ بچے ہیں جو صرف صحیح جواب نکالنے، اصولوں کو رٹنے اور کسی نہ کسی طرح بس استاد کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ انہیں بس رزلٹ سے غرض ہوتی ہے۔ ہاں، ان کا واحد مقصد بس نتیجہ دینا ہوتا ہے، چاہے انہیں بنیادی تصور کی خاک بھی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ بالکل۔ دوسری طرف تھنکرز وہ بچے ہیں جو تصورات کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو معنی تلاش کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے اور کیوں کام کرتی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں، مجھے تو یہ پروڈیوسرز کا رویہ بالکل اس شخص کی طرح محسوس ہوتا ہے جو فرض کریں کسی غیر ملکی زبان کے گانے کے بول رٹ کر گا رہا ہو۔ کیا زبردست تشبیہ ہے نا؟ مطلب اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، سر بھی کمال ہوتے ہیں، سننے والے تالیاں بھی بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن اسے خود ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ دراصل کہہ کیا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس گانے والی مثال کو اگر ہم تعلیمی نظام پر لاگو کریں تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، پروڈیوسرز کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ استاد کیا سننا چاہتا ہے اور امتحان میں کیا آئے گا۔ وہ بس پیٹرن یاد کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ قدم بقدم وہ طریقہ رٹ لیتے ہیں جس سے صحیح جواب نکل آئے۔ وہ اس گانے کے بول بالکل پرفیکٹ گاتے ہیں اور انہیں پورے نمبر بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا روایتی تعلیمی نظام ایسے ہی پروڈیوسرز کو انعام دیتا ہے، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ بالکل۔ اساتذہ اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت تیزی سے سیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں حقیقی سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ وہ مکمل طور پر غائب ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا اساتذہ جان بوجھ کر تھنکرز کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور پروڈیوسرز کو آگے بڑھاتے ہیں؟ نہیں، ایسا جان بوجھ کر نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ نظام آخر اس قدر میکینکی کیوں ہو گیا ہے؟ مشین کی طرح کیوں چل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کسی ایک استاد کی بری نیت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس پورے ڈھانچے کی، اس سسٹم کی مجبوری بن چکا ہے۔ مجبوری کیسے؟ اب آپ خود سوچیں، ایک استاد کے پاس کلاس میں 30 یا 40 بچے ہوتے ہیں اور اسے ایک مقررہ وقت میں اپنا سلیبس بھی ختم کروانا ہوتا ہے۔ ٹائم کا پریشر ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ جو پروڈیوسر بچے ہیں، یہ استاد کی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی جواب دے دیتے ہیں۔ بالکل، وہ جلدی سے صحیح جواب دیتے ہیں اور کلاس کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کام نہیں رکتا۔ اس کے برعکس جب ایک تھنکر بچہ رک کر سوال پوچھتا ہے کہ سر یہ فارمولا ایسا ہی کیوں ہے، یا اگر ہم اسے دوسرے طریقے سے کریں تو کیا ہوگا؟ ہاں بالکل، تو وہ بچہ دراصل کلاس کی اس تیز رفتار مشینری کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور پھر اسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اسے اکثر وقت ضائع کرنے والا سمجھا جاتا ہے اور اس طرح پورا نظام ایک خاموش معاہدے پر چلنے لگتا ہے جہاں دکھاوے کے سیکھنے کو حقیقی سیکھنے پر ترجیح دی جانے لگتی ہے۔ اور اس دکھاوے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ
प्रोड्यूसर बच्चे अमली जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो वो बुरी तरह नाकाम होते हैं। क्योंकि रटा हुआ काम नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी कोई निसाबी किताब तो है नहीं जिसके आखिर में जवाबात दिए गए हों कि भाई ये लो हल कर लो। 100% दुरुस्त। जब नए और गैर मुतवक्का मसाइल सामने आते हैं जिनका कोई रट्टा हुआ फॉर्मूला नहीं होता तो ये बच्चे बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। सही। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चों को क्लास में किसी ऐसे मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है जिसका जवाब उन्हें रट्टा हुआ ना हो तो वो उस वक्त क्या करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। हाँ, मतलब वो कौन सी हिकमत अमली अपनाते हैं इस सिचुएशन में? इस सूरत हाल के लिए हॉल्ट ने एक इंतहाई दिलचस्प इस्तेलाह इस्तेमाल की है। क्या है वो? उसे गेस एंड लुक यानी अंदाजा लगाओ और देखो कि हिकमत अमली कहा जाता है। गेस एंड लुक? अच्छा। हाँ। जब बच्चों पर सही जवाब देने का शदीद दबाव होता है और उन्हें जवाब नहीं आता तो वो इसे समझने की कोशिश करने के बजाय दिफाही अंदाज़े फिक्र का सहारा लेते हैं। डिफेंसिव थिंकिंग? बिल्कुल। वो एक तुक्का लगाते हैं, जवाब को मुंह में बड़बड़ाते हैं ताकि अगर गलत हो तो कोई सुन न सके। हाँ, और फौरन उस्ताद के चेहरे के तासुरात को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओह, मतलब वो साइंस या मैथ्स पर गौर नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। वो रियाजी या साइंस के उसूलों पर गौर नहीं कर रहे होते। वो दरअसल माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ रहे होते हैं उस्ताद के। ये तो कमाल है। अगर उस्ताद के माथे पर शिकन आई तो वो फौरन अपना जवाब बदल देते हैं, और अगर उस्ताद मुतमईन नजर आया तो बस वो उसी जवाब पर डट जाते हैं कि हाँ यही है। ये तो एक तरह से निजाम को हैक करने वाली बात हो गई। मतलब वो सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हॉल्स की किताब में एक तालिबा जेन का जिक्र है जो इस सूरत हाल को ना बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह करती है। हाँ, जेन की मिसाल बहुत जबरदस्त है। जेन की मिसाल से पता चलता है कि स्कूलों में फर्माबरदार रवैये और हकीकी किरदार के दरमियान कितना बड़ा फर्क है। सही। जी, वो बच्ची थी जिसके अंदर ये कहने की ईमानदारी मौजूद थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कि बहुत कम बच्चों में होती है। बिल्कुल। लेकिन स्कूल अक्सर ऐसी ईमानदारी की कदर ही नहीं करते। उन्हें बस वो फर्माबरदार रवैया चाहिए जो खामोशी से सब कुछ मान ले, बस सर हिला दे। हाँ, बगैर सवाल किए। जब भी कोई नया तसव्वुर सिखाया जाता है तो बच्चे खतरे को भांपकर कछुए की तरह अपने खोल में छुप जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या असातिज़ा वाकई इतने मासूम होते हैं कि वो बच्चों के इस दिफाई अंदाजे लगाने को उनकी हकीकी समझने की गलती कर बैठते हैं? अगर सच कहूं तो ज्यादातर मामलात में जी हाँ, ऐसा ही होता है। वाकई वो समझ नहीं पाते। और इसकी वजह वही निसाब खत्म करवाने का दबाव है। उस्ताद बस इस इंतजार में होता है कि किसी तरह क्लास से मतलूबा जवाब निकल आए ताकि वो अगले मौजू की तरफ बढ़ सके। बस टिक मार्क हो जाए कि ये टॉपिक हो गया। बिल्कुल। जब बच्चा उस्ताद का चेहरा पढ़कर या अंदाज़ा लगाकर तुक्के से सही जवाब दे देता है तो उस्ताद खुद को ये तसल्ली दे देता है कि बच्चे को समझ आ गई है। वाह, क्या धोखा है। और अगर हम इस चीज़ को मौजूदा दौर के इम्तिहानी निज़ाम से जोड़ें तो सूरत हाल और भी वाज़ेह हो जाती है। आप MCQs वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मियारी इम्तिहानात जिन्हें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग या MCQs कहा जाता है, उन्होंने तो इस दिफाई सोच को एक बाकायदा साइंस बना दिया है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इस रवैये को कैसे मजबूत करती है? क्या ये इम्तिहानात बच्चों की हकीकी काबिलियत जांचने के लिए नहीं बनाए जाते? देखें, नजरिया तो यही है कि काबिलियत जांची जाए, लेकिन अमली तौर पर MCQs पर मबनी इम्तिहानात में इंसान को जवाब खुद से तख्लीक नहीं करना होता। हाँ, जवाब तो सामने ही लिखा होता है। बस दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक को पहचानना होता है। सही। तो इस निज़ाम में बच्चे सवाल के बुनियादी तसव्वुर को गहराई से समझने के बजाय ऐसी टेक्निकें सीखने लगते हैं जिनसे वो गलत जवाबात को निकाल कर अंदाजे से सही ऑप्शन पर टिक लगा सके। वो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। बिल्कुल। वो इल्म हासिल करने के बजाय एलिमिनेशन का खेल खेलने लगते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इस पूरे अमल में नए और अनोखे ख्यालात पेश करने या हिम्मत करके सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मतलब कुछ भी तख्लीकी नहीं रहा? कुछ भी नहीं। उनका वाहिद मकसद
بس اس ذلت اور ناکامی سے بچنا ہوتا ہے جو غلط بلبل بھرنے پر ان کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اور جب سارا دن ایک انسان محض اندازے لگا کر اپنا دفاع کر رہا ہو، مطلب خود کو بچا رہا ہو اور ہر وقت صحیح جواب دینے کے دباؤ میں جی رہا ہو، تو اس ذہنی دباؤ کی ایک بہت بڑی جذباتی قیمت بھی ہوتی ہے۔ بہت بڑی قیمت ہے۔ اور یہ ہمیں اس جائزے کے سب سے گہرے اور سنساز حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ غلط جواب دینے کا یہ خوف صرف امتحان میں نمبر کمانے تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہولٹ اسے ایک بہت ہی سخت اصطلاح دیتے ہیں، وہ اسے روحانی تشدد یا اسپرچول وائلنس کا نام دیتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اساتذہ کی طرف سے تحقیر آمیز لہجہ یا ساتھیوں کی طرف سے اڑایا جانے والا مذاق، مطلب جب دوسرے بچے ہنستے ہیں، یہ سب بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، روحانی تشدد واقعی ایک دل دہلا دینے والی اصطلاح ہے، اور یہ اس پوری کلاس روم کی صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ ہم جسمانی تشدد کو تو بآسانی دیکھ سکتے ہیں نا، اور اسے برا بھی سمجھتے ہیں، ظاہری چوٹ تو نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ جذباتی اور روحانی تشدد یہ بالکل خاموشی سے کام کرتا ہے، اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہاں، جب ایک بچہ پوری کلاس کے سامنے غلط جواب دیتا ہے اور باقی بچے اس پر ہنستے ہیں، یا استاد کوئی طنزیہ بات کہہ دیتا ہے، جیسے اکثر کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی نہ لائق۔ بالکل، تو اس وقت بچے کی عزت نفس جس طرح مجروح ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ وہ تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہوگا۔ یہ ڈر ان کی روح کو اندر سے سہمنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ خود کو بے وقوف اور نااہل سمجھنے لگتے ہیں، ان کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ مکمل طور پر، اور وہ آہستہ آہستہ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ کبھی کچھ نیا نہیں سیکھ سکتے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر حاوی رہتے ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اساتذہ اکثر بچوں کے ساتھ عدم اعتماد کی بنیاد پر کیوں پیش آتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے بچے خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں نا، ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر کلاس میں سخت کنٹرول، ڈر یا سختی نہیں ہوگی تو بچے قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل۔ لیکن ہولٹ نے اس فرسودہ سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی کلاس میں کچھ انتہائی دلچسپ عملی تجربات کیے۔ جی، وہ کیو سسٹم والا تجربہ؟ ہاں، خوف کی اس فضا کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک کیو سسٹم متعارف کرایا۔ مطلب جب وہ بورڈ پر کیپٹل کیو یعنی بڑا کیو لکھتے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کلاس میں مکمل خاموشی درکار ہے، پن ڈراپ سائلنس۔ بالکل۔ لیکن جب وہ چھوٹا کیو لکھتے تو اس کا مطلب تھا کہ بچوں کو آپس میں سرگوشی میں بات کرنے اور اپنے خیالات بانٹنے کی پوری آزادی ہے۔ اور اس کیو سسٹم کے پیچھے جو نفسیاتی حکمت عملی تھی وہ کمال کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ دیکھیں، ہولڈ بچوں پر زبردستی خاموشی مسلط نہیں کر رہے تھے، وہ ان پر چیخ نہیں رہے تھے کہ چپ ہو جاؤ۔ ہاں، ڈنڈے کے زور پر نہیں۔ بالکل، بلکہ وہ انہیں خود پر قابو پانے یعنی سیلف ریگولیشن کا موقع دے رہے تھے۔ مطلب انہیں ذمہ داری سکھا رہے تھے۔ ہاں، وہ بچوں کو یہ سکھا رہے تھے کہ آزادی کا مطلب افراتفری نہیں ہے، شور مچانا نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ اپنی آزادی کا ذمہ داری سے کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور جب بچوں کو یہ احساس ہوا کہ ان پر ہر وقت کڑی نظر نہیں رکھی جا رہی، انہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا، تو ان کا رویہ خود بخود بہتر ہونے لگا۔ انہوں نے اعتماد کا بدلہ اعتماد سے دیا۔ 100%۔ اس کے علاوہ ہولٹ کا ایک اور قدم بہت غیر معمولی تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کلاس میں بچوں کی چغل خوری یعنی ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے کی جو عادت ہوتی ہے اسے سختی سے منع کر دیا۔ واقعی؟ عام طور پر تو اسکولوں میں اساتذہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مانیٹرز بنا دیتے ہیں شکایتیں لگانے کے لیے۔ بالکل، تاکہ بچے انہیں بتائیں کہ کلاس میں کون شرارت کر رہا ہے یا کس نے کام نہیں کیا۔ ہولٹ نے ایسے کیوں روکا اور اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیں، چغل خوری دراصل ایک مسابقتی اور خوفزدہ ماحول کی پیداوار ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ خوف کے مارے بچے ایک دوسرے کی شکایتیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ خود کو استاد کی نظروں میں اچھا، فرما بردار اور قانون کا پابند ثابت کر سکیں۔ مطلب یہ بھی اپنے دفاع کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، تاکہ وہ کسی بھی قسم کے عتاب سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بھی اسی دفاعی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے جس پر ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ صحیح، سمجھ آئی بات۔
کلاس میں موجود اس غیر ضروری مقابلے اور عدم تحفظ کی فضا کو ختم کر دیا۔ مطلب وہ جو ایک دوسرے سے ڈرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ ہاں، اس ایک قدم نے کلاس روم کو ایک میدان جنگ سے نکال کر ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں باہمی تعاون اور دوستی پروان چڑھ سکتی تھی۔ بچے ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہے۔ بالکل، بچے یہ سمجھ گئے کہ انہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر خود کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واہ! تو اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا نکلتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کیا ہم نے انجانے میں سیکھنے کی ان جگہوں کو جنہیں واقعی روشنی، تجسس اور تخلیق کا مرکز ہونا چاہیے تھا، انہیں جذباتی تشدد اور خوف کی تجربہ گاہیں بنا دیا ہے۔ افسوس کے ساتھ، ہاں۔ جہاں انسان علم حاصل کرنے کے بجائے صرف اپنی عزت نفس بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال واقعی اتنی سنگین ہے تو خوف پر مبنی اس نظام کو باہمی اعتماد سے کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ایک عام استاد یا والدین وہ کس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے اہم اور عمل طلب پہلو ہے۔ بتائیے۔ اگر واقعی سیکھنے کے عمل کو بامقصد اور گہرا بنانا ہے نا، تو معاشرے اور تعلیمی نظام سے جڑے ہر فرد کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اعتماد اور تحفظ کے بغیر حقیقی علم کا حصول ناممکن ہے۔ امپاسبل ہے، بالکل۔ ایک دماغ جو خوف کے سائے میں ہو وہ کبھی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ ہمیں کامیابی اور ناکامی کے روایتی پیمانوں کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا۔ مطلب ہم ناکامی کو برا سمجھنا چھوڑ دیں؟ ہاں، زندگی ناکامیوں، ٹھوکروں اور دوبارہ کھڑے ہونے کے عمل کا ہی دوسرا نام ہے۔ بے شک۔ اگر ایک انسان اسکول میں کبھی ناکام نہیں ہوا، اس نے کبھی کوئی فاش غلطی نہیں کی، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ اس نے کوئی رسک ہی نہیں لیا۔ بالکل، اس نے صرف محفوظ راستہ چنا ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ غلطی کرنا کوئی جرم یا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیکھنے کے عمل کی سب سے پہلی اور ضروری سیڑھی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جب کلاس روم میں خوف کی جگہ اعتماد اور ہمدردی لے لیتی ہے تو وہی بچے جو پہلے خول میں چھپے سہمے ہوئے کچھوے بنے ہوئے تھے، وہ متجسس، پر اعتماد اور نڈر کھوجی بن کر ابھرتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے، اور یہ بات ہر اس شخص کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ خود کوئی نیا ہنر سیکھ رہا ہو، کوئی زبان سیکھ رہا ہو، یا اس کا تعلق بچوں کی تربیت اور تعلیم سے ہو۔ سب کے لیے اہم ہے۔ آج کے اس جائزے سے یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ تعلیمی نظام میں بچے اس لیے پیچھے نہیں رہتے کہ ان میں سیکھنے کی قدرتی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ بلکہ وہ اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان پر صحیح جواب لانے کا اتنا زیادہ خوف طاری کر دیا جاتا ہے کہ وہ مجبوری میں تھنکرز کے بجائے پروڈیوسرز بن جاتے ہیں۔ بقا کی جنگ میں۔ ہاں، حقیقی ذہانت وہ بالکل نہیں ہے جو کسی امتحان میں پورے نمبر لائے یا بغیر رکے طوطے کی طرح سبق سنا دے۔ تو پھر اصل ذہانت کیا ہے؟ اصل ذہانت تو یہ ہے کہ انسان کسی غیر یقینی، مشکل اور الجھن زدہ صورتحال کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ بہت خوب۔ اور وہ اپنے خوف پر قابو پا کر نئے راستے کیسے تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اور انسان کے اندر کی یہ فطری ذہانت اسی وقت پوری طرح کھل کر سامنے آتی ہے جب اسے نمبروں کی دوڑ اور سماجی دباؤ کے بوجھ تلے دبنے نہ دیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ اس کی غلطیوں کا جشن منایا جائے اور اسے یہ یقین دلایا جائے کہ ہر غلطی ایک نئے سبق کا دروازہ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو سننے والوں، گفتگو کے بالکل اختتام پر ایک ایسا سوال ہے جو سوچ کے تمام زاویوں کو بدل سکتا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر ہمارا تعلیمی نظام صرف صحیح جواب دینے پر نہیں بلکہ اس بات پر نمبر دے کہ کسی نے اپنی کی گئی غلطی سے کتنا شاندار اور گہرا سبق سیکھا ہے، تو کیا تب بھی ہماری کلاسوں میں کوئی نالائق یا ناکام انسان باقی بچے گا؟ یہ تو پورا نظام ہی بدل دے گا۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو تعلیم کے اصل مقصد پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اندھیرے میں نئی راہیں صرف وہی تلاش کر سکتا ہے جسے راستہ بھٹک جانے کا خوف نہ ہو۔ بہت زبردست۔ سوچنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم سیدھا ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں ایکس رے ہوتا ہے اور اس کالی فلم پر ایک صاف سفید لکیر نظر آ جاتی ہے۔
ہاں بالکل، مطلب مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ رہی خرابی۔ معاملہ بالکل دو ٹوک ہوتا ہے، اور ہمیں یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس سے مسئلہ حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، ایک 5 سال کا انتہائی ذہین، چنچل اور متجسس بچہ ہے جو دن بھر حیرت انگیز سوالات پوچھتا ہے۔ وہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو کچھ ہی سالوں میں اچانک وہ ایک ایسا خاموش طالب علم کیوں بن جاتا ہے جو سیکھنے کے نام سے ہی گھبرانے لگتا ہے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ذہنی تبدیلی کا ایکس رے کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشین نہیں ہے۔ بالکل کوئی مشین نہیں ہے، اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد اسی پوشیدہ بیماری کی تہہ تک جانا ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آج جانسی ہولٹ کی مشہور کتاب ہاؤ چلڈرن فیل، یعنی بچے کیوں ناکام ہوتے ہیں، اس کے کچھ اہم حصوں کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب نے 60 کے دہائی میں امریکی تعلیمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ واقعی اس نے ایک بحث چھیڑ دی تھی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسکولوں کی 4 دیواری کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جو بچوں کے اس فطری تجسس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ کیا واقعی انہیں تعلیم دی جا رہی ہے یا محض خوف کے سائے میں زندہ رہنا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور سچی بات ہے تکلیف دہ سوال ہے۔ جان ہولٹ، جنہیں امریکہ میں جدید تعلیمی اصلاحات کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے برسوں تک پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا۔ تو انہوں نے یہ سب خود دیکھا؟ ہاں بالکل۔ انہوں نے دور سے بیٹھ کر نظریات نہیں بنائے، بلکہ کلاس روم میں بچوں کے رویوں کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کسی حادثے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے طے شدہ طریقے سے بچوں کو یعنی کند ذہن بناتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک سوچ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جس ادارے کا بنیادی مقصد ہی ذہن کو پروان چڑھانا ہے، وہی اسے بنجر کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم کتاب کے اس حصے پر غور کریں جہاں رٹا بازی اور اصل میں سمجھنے کا موازنہ کیا گیا ہے، تو ہولٹ کی دی گئی مثالیں ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ہاں، وہ نیل اور مارتھا والی مثال؟ جی، نیل اور مارتھا نامی 2 طالبات کا ذکر ہے۔ وہ ریاضی کے تصورات کے ساتھ کیسے جدوجہد کرتی ہیں۔ یہ نیل اور مارتھا کا کیس روایتی تعلیم کی خامیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جب ان بچیوں کے سامنے ریاضی کا کوئی نیا اور تھوڑا مشکل سوال پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ شاید اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ نہیں، ان کا پہلا رد عمل اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بجائے ان کا دماغ فوری طور پر یعنی سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، بچاؤ کی حکمت عملی؟ جی، ہولٹ نے مشاہدہ کیا کہ یہ بچیاں اور ان جیسے ہزاروں بچے دراصل ڈیفینسو اسٹریٹجیز یا بچاؤ کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اس پر تھوڑی اور وضاحت چاہیے۔ کلاس روم میں یہ حکمت عملی عملی طور پر لگتی کیسی ہے؟ کیا وہ بس چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بچے اصل میں استاد کے چہرے کے تاثرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، وہ چہرہ پڑھتے ہیں؟ ہاں، وہ کوئی مدھم سا جواب دیتے ہیں اور استاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ آیا وہ صحیح سمت میں ہے یا نہیں۔ وہ تکے لگاتے ہیں یا پھر جلدی سے وہ بات دہرا دیتے ہیں جو انہوں نے چند لمحے پہلے استاد کے منہ سے سنی ہوتی ہے۔ واہ! ان کا مقصد ریاضی کا وہ سوال حل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس دباؤ سے جلد از جلد باہر نکلنا ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ استاد ان سے مطمئن ہو کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میں اسے زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی انجان شہر میں مکمل طور پر گوگل میپس پر انحصار کر رہے ہوں۔ ہاں بالکل۔ اگر اچانک آپ کا فون بند ہو جائے تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ نے شہر کے راستوں کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ اگر معلومات کا ہماری اصل زندگی سے کوئی تعلق نہ جڑے تو وہ بالکل بے معنی ہے۔ ہم طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا۔ یہ ایک نہایت شاندار تشبیہ ہے اور ہولٹ بالکل یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بچے استاد کی خوشنودی کے لیے یا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے معلومات کو رٹ لیتے ہیں تو وہ دراصل اس گوگل میپ کی نیلی لکیر پر چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ان معلومات کا تعلق ان کی اپنی زندگی یا ارد گرد کی دنیا سے نہ جڑے تو وہ حقائق ان کے دماغ میں کچرے کی طرح جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امتحان ختم ہوتا ہے وہ نیلی لکیر غائب ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کے دماغ کو ایک خالی برتن سمجھ کر اس میں حقائق انڈیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن یہیں سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھے۔ اگر بچوں کی سمجھ اتنی ہی سطحی ہے تو یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ میرا مطلب ہے لوگ تو امتحانات میں شاندار نمبر لے رہے ہیں، گریڈز تو آ رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، نظام چل نہیں رہا، صرف چلنے کا دکھاوا کر رہا ہے۔ اچھا، دکھاوا ہے؟ جی، امتحانات اور یہ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہے، یہ وہ پردہ ہیں جس کے پیچھے یہ ساری کھوکھلی تعلیم چھپی ہوئی ہے۔ ہولٹ واضح کرتے ہیں کہ امتحانات اکثر یہ جانچنے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں کہ بچے نے واقعی کتنا سمجھا ہے۔ تو پھر وہ کیا جانچتے ہیں؟ ٹیسٹ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچہ ایک خاص وقت پر ایک خاص دباؤ کے تحت کتنی معلومات اگل سکتا ہے، بس اتنا ہی۔ اسی تناظر میں کتاب میں جین نامی ایک طالبہ کا واقعہ مجھے بہت حیران کن لگا۔ اس واقعے سے یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمارے اسکول اصل میں کن خوبیوں کو انعام دیتے ہیں اور کن کو کچل دیتے ہیں۔ جین کی کہانی واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کلاس میں جین کی پچھلی استانی پر کسی حوالے سے تنقید کی جا رہی تھی۔ صحیح۔ جین جو کہ ایک دیانتدار بچی تھی، اس سے یہ برداشت نہیں ہوا اور اس نے فوراً کھڑے ہو کر اپنی اس پچھلی استانی کا دفاع کیا۔ اس نے سچائی کا ساتھ دیا۔ اور یہ تو اخلاقی طور پر ایک بہت بہادری کا کام ہے۔ بالکل، یہ کردار کی پختگی اور ہمت کی ایک شاندار مثال ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اسکول کے نظام نے اس کی اس بہادری کی کوئی تعریف نہیں کی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ اسکولوں کو ایسی خوبیاں بدقسمتی سے پسند نہیں آتیں۔ جین کے اس رویے کو باغیانہ اور پریشان کن سمجھا گیا۔ یہ تو افسوسناک ہے۔ ہولٹ بہت دکھ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے دراصل ایک خاص قسم کی اندھی اطاعت چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طالب علم خاموشی سے احکامات مانیں، سوال نہ اٹھائیں اور نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ جین جیسے بچے جو حق کے لیے آواز اٹھائیں، وہ تو اس نظام کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہم بچوں کو کتابوں میں سچ بولنا اور وفاداری سکھاتے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ عملی زندگی میں ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں سزا دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس سزا کے پیچھے ایک ایسا طریقہ استعمال ہوتا ہے جسے کتاب میں اسپرچول وائلنس یعنی روحانی تشدد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بہت بھاری اصطلاح ہے۔ ہاں، روحانی تشدد کوئی جسمانی مار پیٹ نہیں ہے۔ یہ وہ خاموش اذیت ہے جو بچے روزانہ کلاس روم میں سہتے ہیں۔ یہ وہ تضحیک ہے، وہ طنز ہے، وہ حقارت بھری ہنسی ہے جو کسی غلط جواب پر ہم جماعتوں یا اساتذہ کی طرف سے ان پر برستی ہے۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کریں۔ ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہے، اس سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس کے پیٹ میں خوف کے مارے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ پسینے میں بھیگ رہا ہوتا ہے۔ اسے صرف فیل ہونے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ خوف یہ ہے کہ اگر منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو پوری کلاس ہنسے گی، استاد طنزیہ نظروں سے دیکھے گا۔ یہ احساس کسی بھی انسان کو اندر سے توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس روحانی تشدد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے گرد ایک خول چڑھا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ کہنا غلط کہنے اور ذلیل ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جی، اس کی تخلیقی صلاحیت، اس کا تجسس، سب اس خوف کے سائے میں دم توڑ دیتے ہیں۔ وہ سیکھنے کے عمل سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑے گا۔ جی بتائیں۔ میں ہالٹ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا ہم کچھ زیادہ ہی جذباتی نہیں ہو رہے؟ ذرا حقیقت پسندانہ زاویے سے دیکھیں۔ اگر ہم تعلیمی نظام سے امتحانات، جانچ پڑتال اور احتساب کے سارے اصول نکال دیں تو کیا ہم ایک مکمل افراتفری کو دعوت نہیں دے رہے؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر ایک کلاس میں 50 بچے ہیں تو استاد ٹیسٹ کے بغیر کیسے سمجھے گا کہ کون سا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ کیا تھوڑا بہت دباؤ محنت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا؟ یہ ایک انتہائی ضروری بحث ہے، اور ہولٹ کے کام پر تنقید کرنے والوں نے بالکل یہی سوالات اٹھائے ہیں۔ اگر ہم 2007 کی AU کی ایک تحقیق کو دیکھیں تو بہت سے تعلیمی ماہرین ہولٹ کے اس انتہائی آزادانہ تصور سے اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا استدلال ہے کہ مکمل آزادی ہر بچے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ بہت سے بچوں کو سیکھنے کے لیے ایک واضح اور متوازن ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان سے کیا توقع کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہولٹ محض ایک خیالی دنیا کی بات کر رہے ہیں جہاں کوئی اصول نہیں؟ کیونکہ عملی زندگی میں تو آپ کو ڈیڈ لائنز اور کارکردگی کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناقدین کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک حد تک قواعد اور امتحانات مدد دیتے ہیں، لیکن
ہولٹ کا اصل مدعا اصولوں کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں ہے بلکہ ان اصولوں کی ترجیحات کو بدلنا ہے۔ ترجیحات کو بدلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موجودہ امتحانی نظام صرف یہ ماپتا ہے کہ بچہ کتنا تابعدار ہے اور اس کی یادداشت کتنی تیز ہے۔ ہم دباؤ کو محنت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے بچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مسئلہ امتحان کی موجودگی نہیں ہے، طریقہ کار ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ ہونا چاہیے۔ اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے بچے کا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ دے تو پھر اس نظام کے تحت ہم کسی کو ذہین یا کند ذہن کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہی بات ذہانت کی اس نئی تعریف کی طرف مڑتی ہے جو کتاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل۔ ہم نے ذہانت کو صرف ایک گریڈ میں قید کر دیا ہے۔ اے گریڈ لیا تو آپ ذہین ہیں، سی یا ڈی لیا تو آپ نالائق ہیں۔ یہ جو گریڈز پر مبنی ذہانت کا تصور ہے نا، یہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہولٹ نے کتاب میں جو لکھا ہے وہ اس تصور کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذہانت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے تو ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ واہ، ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ یعنی ذہانت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر سوال کا پہلے سے رٹا ہوا جواب ہو۔ بالکل۔ ذہانت تو اس لمحے شروع ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی صورتحال میں پھنس جائیں جس کا کوئی بنا بنایا حل آپ کے پاس نہ ہو۔ تب آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا آپ ہمت ہار دیں گے یا راستے تلاش کریں گے؟ بالکل، اور اسی بنیاد پر ہولٹ روشن دماغ اور نام نہاد کند ذہن بچوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ روشن دماغ بچے کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ جو روشن دماغ بچے ہوتے ہیں وہ دراصل پرجوش اور متجسس ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی نئے مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو تجربات کرنے سے نہیں گھبراتے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں اس ناکامی کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اور وہ بچے جن پر تعلیمی نظام کند ذہن کا ٹھپا لگا دیتا ہے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہولٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ بچے پیدائشی طور پر کند ذہن یا بیوقوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر سے غلطی کرنے کا حوصلہ چھین لیا گیا ہوتا ہے۔ وہ ہر نئی چیز سے ڈرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مسئلہ دیا جاتا ہے تو وہ سیدھے سادے بنے بنائے جواب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں تاکہ استاد کی ڈانٹ سے بچ سکیں۔ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ ایک بچہ جو محض ڈرا ہوا ہے، ہم اسے کند ذہن کا لیبل لگا کر ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تک ہم کلاس روم سے اس خوف کو نہیں نکالتے، کوئی جدید طریقہ کار کام نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ ہمیں کتاب کے اس عملی پہلو کی طرف لے جاتا ہے کہ ایک آزادانہ ماحول کی ضرورت ہے۔ اور اس تبدیلی کے لیے استاد کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ استاد کو ایک آمر کے عہدے سے اتر کر ایک معاون یا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مجھے یہاں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ہولٹ نے خود 5ویں گریڈ کی کلاس کا چارج سنبھالا تھا۔ اوہ ہاں، وہ واقعہ۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے آپس میں ایک عجیب سے زہریلے ماحول کا شکار تھے۔ وہ ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے تھے، دوسروں کو نیچا دکھا کر استاد کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ جی، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہولٹ نے کوئی سخت سزائیں مقرر نہیں کی، بلکہ ایک انوکھا اور سادہ سا طریقہ اپنایا جسے انہوں نے کیو سسٹم کا نام دیا۔ کیوں سسٹم؟ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کلاس میں ایک اصول نافذ کیا کہ ہر بچہ صرف اپنے کام سے کام رکھے گا۔ یہ بات واقعی تھوڑی الجھی ہوئی ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے تو ان میں باہمی تعاون کیسے پیدا ہوگا؟ یہی اس کیو سسٹم کا جادو چھپا ہے۔ جب ہولٹ نے چغلخوری کو روکا تو دراصل انہوں نے دوسروں کو گرانے کے کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ بچوں کو سمجھ آ گیا کہ اب کوئی ان کی جاسوسی کر کے استاد سے شکایت نہیں کرے گا۔ تو اس سے ڈر ختم ہو گیا؟ بالکل، اور جب بچوں کے درمیان یہ خوف ختم ہوا تو ان میں ایک افقی بھروسہ یا ہاریزونٹل ٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب وہ ایک دوسرے کو مدے مقابل کے طور پر نہیں بلکہ ساتھی کے طور پر دیکھنے لگے۔ حیرت انگیز، یعنی جب آپ نے مقابلے اور سزا کا خوف نکال دیا تو تعاون نے خود بخود اس کی جگہ لے لی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس سب میں ہمارا نصاب کہاں کھڑا ہے؟ ہم تو سال کے شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ بچے کو کس مہینے میں کیا پڑھنا ہے۔ ہولٹ اس روایتی نصاب پر شدید ترین تنقید کرتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ بچوں کی دلچسپی اور ان کی ضرورت کو ہر پہلے سے طے شدہ نصاب پر فوقیت ملنی چاہیے۔ ہم یہ جو سخت نصاب بناتے ہیں یہ دراصل ہم بالغوں کے اپنے عدم تحفظ اور خوف کا نتیجہ ہے۔ بالغوں کا خوف؟ اس سے کیا مراد ہے؟
ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو ایک خاص ترتیب سے سب کچھ نہ پڑھایا تو وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، اور ہم اپنا یہ بے بنیاد خوف بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد معلومات ٹھوسنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر سیکھنے کی محبت پیدا کرنا ہے۔ اور کیا یہ سیکھنے کی محبت اس وقت تک پیدا ہو سکتی ہے جب تک اساتذہ یا والدین خود کو یعنی سب کچھ جاننے والا یا عقل کل سمجھنا نہ چھوڑیں؟ بالکل نہیں۔ ایک اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اساتذہ کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر ایک استاد بچوں کے سامنے یہ بھرم قائم رکھے گا کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، تو وہ بچوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ غلطی کرنا ایک عیب ہے۔ سچا رشتہ تو تب بنتا ہے جب استاد کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا، چلو مل کر تلاش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس سے بچے کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ غلطی کرنا انسان ہونے کی نشانی ہے، کوئی جرم نہیں۔ تو اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ جان ہولٹ کی اس کتاب نے ہمیں جو آئینہ دکھایا ہے اس میں سننے والوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کامیابی اور ناکامی کو دیکھنے کا اپنا نظریہ جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ غلطیاں سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سیکھنے کا واحد راستہ ہے۔ ہم جب چلنا سیکھتے ہیں تو 1000 بار گرتے ہیں، اور اس گرنے کو کوئی بھی ناکامی نہیں کہتا۔ تعلیمی اداروں کو ایسی محفوظ جگہ بننا ہوں گی جہاں غلطی کو ایک نئی دریافت کا آغاز سمجھا جائے۔ اور اسی موڑ پر میں اس گفتگو کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر ہم سب کو گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی بتائیں۔ ہم نے دیکھا کہ موجودہ نظام تعلیم ناکامی سے بچنے، چھپنے اور روحانی تشدد کے گرد گھومتا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ دنیا کیسی ہوگی جہاں کسی بچے کی غلطی کو چھپانے کے بجائے اسے انسانیت کے ارتقاء کی پہلی سیڑھی اور سیکھنے کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا جائے۔ کیا ہم بحیثیت معاشرہ اپنے خوف کا جشن منا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اسے شکست دے سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔